اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام اور محنت۔ اگرچہ اسلام کا اصلی ہدف لوگوں کی ہدایت اور ان کی فکر اور روح کی عظمت اور روحانی فضائل کی ترقی ہے، لیکن وہ ایک صحیح اور آبرومندانہ معیشت کو بھی، جو اس ہدف کے حصول کے حتمی مقدمات میں سے ہے، بے حد اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ان دونوں کو باہم مربوط سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اقتصادی وضع کی ترقی سے روح کے ارتقاء کی بھی بہتر کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس ایک نادار شخص جلد ہی طرح طرح کی سرکشیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پرہیزگاری تک پہنچنے کے لیے دولت اچھی معاون ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آخرت کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے دنیا اچھی مددگار ہے۔ اسلام لوگوں سے کہتا ہے کہ دوسروں پر تکیہ نہ رکھو اور انہیں امید کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ اور چیزوں کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کا محتاج بن کر انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہے جو دوسروں پر تکیہ رکھے اور معاشرے پر بوجھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ لوگوں کو کام اور محنت کی ترغیب دیتا ہے اور سستی اور کاہلی سے منع فرماتا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ بیکار ہو خدا اس سے دشمن رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں جن کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو گھر میں بیٹھا رہے اور رزق کے پیچھے نہ جائے اور کہے، یا خدا مجھے روزی دے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میں نے تیرے لیے روزی کمانے کا دروازہ کھول نہیں دیا؟ اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے سے کبھی بیزار نہ ہوں۔ ہمارے بزرگ بھی روزی کے حصول کے لیے ہاتھ پیر مارتے تھے اور اسے طلب کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ امین محنت کش کو دوست رکھتا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی روزی حلال طریقے سے طلب کرے تاکہ اس کے ذریعے اپنے اور اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر سکے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے پیشوان دین بھی ہمیشہ کام میں مشغول رہتے تھے، اور جب ظاہر بین لوگ جو یہ گمان کرتے تھے کہ دین اسلام محض چند روکھی پھیکی عبادات کا مجموعہ ہے، ان پر اعتراض کرتے تھے تو بڑے سخت جوابات سے دوچار ہوتے تھے۔ چنانچہ محمد بن مقدر کہتا ہے کہ ایک دن میں سخت گرمی کے عالم میں شہر مدینہ سے باہر نکلا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ کا بدن فربا اور بھاری تھا۔ آپ نے 2 غلاموں کے کندھوں پر سہارا لے رکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، بزرگان قریش میں سے ایک بوڑھا شخص اس وقت اپنی دنیا میں مصروف ہے، مجھے چاہیے کہ اسے نصیحت کروں۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے بلند آواز سے جواب دیا، جبکہ پسینہ ان کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ بزرگان قریش میں سے ایک بوڑھے شخص ہیں اور اس گرمی کے وقت اتنی تکلیف اٹھا کر اپنی دنیا میں اس قدر مشغول ہیں۔ خیال کیجئے، اگر اس وقت اس حال میں آپ فوت ہو جائیں تو کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو یہ موت اس وقت آئی ہے جب میں خدا تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوگا۔
ایک ایسی اطاعت جس کے وسیلے سے میں خود اور میرے اہل خاندان تجھ سے اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہیں۔